مورخہ 9 مارچ سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ابدالی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے جنت، دوزخ اور معاشرہ۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا، ہمیں وجود بخشا۔ اس کو اللہ تعالی یوں بیان کر رہا ہے بطور احسان کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً تم پر ایک دن ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس کو اللہ کے نبی اپنی دعا میں یوں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس مالک، اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا حالانکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو ایک دن میں ایسے یہ دعا، یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے نہ، یہ آپ نے مدینے میں کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے تو مدینے کے قریب پہنچ کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے تو مدینے کے قریب پہنچ کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو ایک دن مجھے اس جملے پہ غور کرنے کا ایسے ہی ذہن جو منتقل ہوا کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جس سے محبوب اللہ کو کوئی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے بھی پہلے وجود بخشا، جن کی قسمیں کھائیں، تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیدا کیا، کہاں سے؟ ولم اک شیئا، حالانکہ میرا تو کوئی وجود بھی نہ تھا۔ کتنی نفی ہے اپنی، تو پھر اپنی طرف نگاہ دوڑائی، ہو ہم تو ہمارے تو حیثیت کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ کتنا احسان کیا، محسن اعظم ہے ہمارا اللہ جس نے ہمیں کچھ نہ سے یہ بنایا۔ اور اب بھی اگر اللہ چاہے تو ہم سے کہہ رہا ہے این یشاء یذہبکم، میں تم چاہوں تو تم سب کو ختم ہی کر، سرے سے ہی مٹا دوں، ویأتی بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں۔ یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُنشِئُکُم فِیمَا لَا تَعْلَمُونَ، یا میں تمہاری نسل ہی تبدیل کر دوں، جانور بنا دوں، چوپایا بنا دوں، جو مرضی بنا دوں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، کان لے لوں، دل لے لوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں، کانوں سے بہرا کر دوں، عقل کو معاف کر دوں، کیا کرو گے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو تمہارے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں یہ دے سکے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اپنے آپ کے خالق ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا خالق؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو غلوں کے اگانے والے جسے پکا کے کھاتے ہو کہ تمہارا اللہ ہے جو تمہیں غلے دیتا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ تمہاری پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی پیدا کرتا ہے؟ کس طرح اللہ ہماری نفی کرتا جاتا ہے، نفی ہمیں صفر کر دیتا ہے، تو تمہارا اللہ سب کچھ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ ہے تمہارا سچا اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، واللہ خلقکم من تراب، پھر تمہیں نطفے میں بدلا، ثم من نطفۃ، پھر جس نے تمہیں اس سے اگلی شکلوں میں بدلا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہیں ایسے مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت، گوشت پہ کھال، کھال پہ نئے نقش روپ سارے بنا کر پھر اندر میں روح ڈالتا ہے، اور پھر تمہیں زندگی سکھاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کھیلنا، کودنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سارا نظام تمہارا بناتا ہے
کیا عجیب بات ہے، دنیا میں 5 منٹ سانس نہ آئے آدمی مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 5 مہینے رہتا ہے روح پڑنے کے بعد، 4 مہینے پر روح پیدا ہوتی ہے، روح اندر میں ڈالی جاتی ہے، 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ایک سانس بھی نہیں لیتا، 5 مہینے دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، خون میں گردش ہے، پیشاب پخانے کا نظام چل رہا ہے، غذا جا رہی ہے، سانس نہیں آ رہا، کیوں؟ اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے گا تو مر جائے گا، باہر آتے ہی سانس لیتا ہے، کیوں کہ اب اگر سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا۔ تو بھائیو، اپنے خالق کے احسان کے سامنے سر جھکانا، اپنے رازق کے احسان کے سامنے سر جھکانا، یہ سلیم فطرت انسان اور سلیم فطرت قلب کی اندر کی پکار بن جاتی ہے کہ مجھے اپنے خالق کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اپنے مالک کے سامنے جھکنا ہے۔ اب مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کتنے لاکھوں نظام اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس پہ کتنے کروڑوں نظام خرچ ہو رہے ہیں، بیچ میں ہوا کے ذریعے سے بات جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ کی حرکت ہے، میرے جسم کی حرکت ہے، میری آنکھوں کی حرکت ہے، میں اپنا بول خود سن رہا ہوں، میرا دل اور دماغ اور زبان ایک ہو کر میری بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس میں میرے اللہ کا کتنا پیچیدہ نظام حرکت کر رہا ہے۔ کسی ایک نظام کو بھی سوچنے لگو تو اس میں کروڑوں نظام ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم قیامت تک نہیں سمجھ پاتے۔ تو جس رب نے اتنا میرے اوپر احسانات کی بارش برسائی ہو، اس کے آگے سر اٹھانا اس سے بڑی انسانیت کے لیے شرمندگی کوئی نہیں، اور اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کوئی نہیں، سب سے بڑی ذلت ہے اپنے خالق کا نافرمان ہو جانا۔ تو بھائیو، اللہ ہمارا محسن ہے، اس کے سامنے سر جھکانا یہ ہمارے اندر کا تقاضا ہے۔ اسی تقاضے کو اللہ نے دین بنا کے لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی غیر فطری تقاضا اللہ ہم سے نہیں کرتا، پورا دین۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن انبیاء ہیں جو اپنی ہر چیز قربان کر کے لوگوں کو ابدی زندگی کی خبر دیتے ہیں اور آنے والی جنت اور جہنم کا حال بتاتے ہیں، اور لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتے ہیں، اور عدل اور ظلم کو الگ الگ کرتے ہیں، زنا اور پاک دامنی کا فرق سمجھاتے ہیں، تجارت اور سود کا فرق سمجھاتے ہیں، ماں باپ کے احترام کے مقام بتاتے ہیں، نافرمانی کی ہلاکت بتاتے ہیں، عدل کے فضائل بتاتے ہیں، ظلم کی مصیبتیں بتاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کی ترتیب جو صحیح ہے وہ سمجھاتے ہیں، جو غلط ہے وہ سمجھا کر اس سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے اور کئی دن کے فاقے، اور ایک دن ملا تو 3 دن نہیں ملا، ایک وقت کھایا تو 3 وقت نہیں کھایا، گھر میں چراغ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بستر کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر بکری کو چارہ ڈالتے تھے، وہی ٹاٹ رات کو صاف کر کے میاں بیوی نیچے بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ کا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ صدر پاکستان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو کتنی خوشی؟ اچھا مجھے سلام بھیجا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا سلام علی ابراہیم کو میرا سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جگ میں سے نوح کو میرا سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون کو میرا سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس کو میرا سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کا رب سلام پیش کر رہا ہے، وسلام علی المرسلین۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کا خالق ان کو سلام پیش کرتا ہو، یہ کتنے برتر لوگ ہیں کہ جن کا بنانے والا خود ان کو سلام پیش کرتا ہو۔ انہوں نے اللہ کو کیسا راضی کیا کہ اللہ کی طرف سے ان پر اجتماعی سلام دیا ہے، انفرادی سلام دیا ہے، اور چونکہ ان میں سے ہمارے نبی نے سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے لیے قربان ہوئے، اور اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، سب سے زیادہ ستائے گئے، سب سے زیادہ ڈرائے گئے، تو جب اللہ نے ان پر سلام کو پیش کیا تو ترتیب بدلی، انداز بدلا، صیغے بدلے، جملے بدلے۔ ان کو ہے سلام علی موسیٰ و ہارون اور سلام علی ابراہیم، اور یہاں ہے ان اللہ، واہ اللہ نے ایک تو لفظ ان کا ہتھوڑا مارا، نہیں سارے شک دور کر دیے، پھر اپنے ذاتی نام کو لائے، صفاتی نام کو نہیں لائے، ان اللہ، پھر اپنے نام کو دوبارہ ذکر کیا حضور کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، حالانکہ الملائکہ کا لفظ کافی تھا، الف لام لگا کر بات پوری ہوتی، اللہ نے الف لام کو اڑا کر ضمیر کے ذریعے سے پھر اپنے نام کو دوہری دفعہ ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس نبی پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں، اس نبی پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں۔
سلام بھیجتے ہیں نہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون تفعیل کا ایک مطلب ہوتا ہے تکرار، دوام، استمرار، اس میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہے تنبیہ کے ساتھ، ندا کے ساتھ، یا ندا، ایھا تنبیہ، پہلے پکارا پھر ہمیں متوجہ کیا، پاگل نہ بنو، بے ہوش ہو کر نہ سنو، غافل ہو کے مت سنو، سنو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا، کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر سلام اور صلات پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ تو مجھے ایک اس کا مطلب سمجھ میں آیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن لفظ کے لغوی معنی سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ یصلون، اور ہمیں کہا صلو، پڑھو، موت تک پڑھو، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ صبح شام 100 دفعہ پڑھو درود شریف، پھر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی وہ دن میں 14,000 دفعہ درود شریف پڑھتا، تو میں نے کہا تو کیسے پڑھتا ہے؟ کہ بس اللہ نے ہمت دے دی، پڑھتا رہتا۔ تو اللہ پڑھ رہا ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے چند دنوں کے بعد ایمان والے تو مر جائیں گے، ایک انسان مسلمان دھرتی پہ نہ رہے گا، کافر ہوں گے، نپٹ کافر۔ تو اب زمین پہ پڑھنے والے تو ختم، اب کیا ہوگا، یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ دھماکہ کرے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، جب یہ آواز، ایک ہنگامہ، ایک آواز، ایک چیخ، ایک پکار، کائنات درہم برہم زیر و زبر، انسان کافر بھی مرے، آسمان کے فرشتے بھی مرے، اب رہ گیا اکیلا اللہ، عرش کے فرشتے گئے، جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرائیل گیا، اسرافیل گیا، صرف اللہ، من قبل و من بعد، من قبل و من بعد، بلا بدایہ بلا نہایہ، اور اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ، اپنی ذات میں علی، ابدی، سرمدی، دائمی ذات، جب سب چلے جائیں گے کوئی نہ ہوگا تو اللہ ہوگا، تو یصلون کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو سب سے زیادہ خوش کیا، سب سے زیادہ خوش کیا، اتنا لگے کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ کیا کر کے خود ہی ہلاکت میں پڑ جائے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ زیادہ محنت کرنا شروع کر دے نا تو وہ کہتا ہے بھائی اتنا نہ پڑھا کر، اتنا نہ پڑھا کر، اتنا نہ پڑھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا اللہ کو راضی کرنے میں جان کو کھپایا، بھلایا کہ اللہ نے کہا میرے نبی اتنا تو نہ کیا کر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ہیں اتنا تو نہ کیا کر کے تو خود ہی آہیں بھرتا بھرتا مر جائیں، لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا ان کے فکر میں، اللہ نے روکا اتنا نہ کر۔ تو نبیوں کا احسان کیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی سمجھاتے ہیں، انسانیت کے صحیح پیمانے بتاتے ہیں، اور نافرمانی اور فسق و فجور کی پرپیچ راہوں سے کہ بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانیت کو دھکیلتے ہیں، وَكَذَلِكُمْ أَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَفَلَّتُونَ عَنِّي، کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے شمع جلائی، پروانے آ کر گرنا شروع ہوئے، وہ کپڑے سے ان پروانوں کو ہٹاتا ہے، وہ اڑ کے اسی پر آ کر گرتے اور مرتے ہیں، کہ یہی تمہارا حال ہے، تم پروانوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں کہ بچو بچو بچو، لیکن تم میرے ہاتھ چھڑا کے تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ جب کوئی نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، جب کوئی گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر اٹھاتا ہے، تو کسی کو گالی دیتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جتنے کبیرہ گناہ ہیں جب وہ ان میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مزوں کی طرف نہیں جا رہا، وہ تو جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میرے ہاتھ جھٹک کے جہنم میں جا رہے ہو۔ تو نبیوں کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں انجام بتاتے ہیں، اگر وہ نہ بتاتے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ تو یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ وہ دیکھو ایک جہنم ہے بڑی خوفناک ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تمہارا رونا بڑھ جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، تم بیویوں کے پہلو میں لیٹنا چھوڑ جاؤ، بھول جاؤ۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، جنگلوں کو نکل جاؤ۔ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دو، اللہ کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دو، اگر جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو۔ تو یہ نبیوں کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اپنے فرمانوں کے ذریعے سے آخرت کی زندگی سمجھائی،
کہ وہ کیا انجام ہے نافرمان کا. توبہ توبہ توبہ. میں ابھی اثر سے پہلے نا تلاوت کر رہا تھا تو سورہ الرحمن تلاوت میں آ گئی, تو اس آیت پر نہ میرے کھوپڑی گھومی. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تانبے کو پگھلا کر اور آگ کے شعلوں میں اسے ملا کر آگ اور تانبے کو تمہارے اوپر انڈیل دیا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے. چند دن پہلے وہ ہیٹر کو میرا ہاتھ لگے, سردی تھی, یہ 3 انگلیاں لگی, سارا دن میرا ہاتھ جلتا رہا اور مجھے جہنم بار بار یاد آتی رہی. تب ذرا تصور فرمائیں کہ تانبا اور آگ یک جان ہو کر کسی کے اوپر ایسے انڈیلا جا رہا ہو تو نیچے اس کا کیا حال ہوگا. فلا تنتصران, اور تم اپنی مدد نہ کر پاؤ گے, تم اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے. کیسے عجیب انداز سے یہ خبر ہم تک آئی. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, کیسی دھمکی میں. حالانکہ اللہ پاک کوئی مصروف تھوڑا ہی ہے, میں ہماری طرح دفتر میں بیٹھا ہوا, لیکن یہ ایک محاورہ ہے. میں ابھی تمہارے لیے فارغ ہوتا ہوں, ابھی تمہارا بندوبست کر لیتا ہوں, ابھی میں تمہیں ٹھکانے لگا لیتا ہوں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, تم دونوں کو میں ابھی اپنے سامنے پیش کرنے والا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے. انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون ثم انها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. آپ نے ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان تم جیسے سوتے ہو ایسے ہی مرو گے, جیسے اٹھتے ہو ایسی موت سے اٹھو گے. پھر ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. میں نے اپنی بات پہنچا دی. تو یہ احسان عظیم ہے نا, میں وہی انجام بتا رہے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم, اپنی نشانیوں سے مجرم پہچانے جائیں گے. فیوخذ بالنواصی والاقدام, انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کے پیروں سے پکڑ کر کیا جائے گا. دیکھ رہو, ادھر پیشانی کے بال فرشتے کے ہاتھ میں, ادھر اس کے پاؤں ہیں. جیسے کمان کو نہیں ہم دوہرا کرتے نرم لکڑی کو, اس طرح اس کی جسم کو دوہرا کر کے پاؤں اور گردن کو آپس میں ملا کر اوپر سے زنجیر کو باندھ دیا جائے گا. اوہ ہوئے ہوئے, کیا حال ہوگا. اور کوئی سزا نہ دی جائے, نہ آگ, نہ پتھر, نہ بچھو, نہ سانپ, نہ بھوک, نہ پیاس. صرف اتنا ہی کر دیا جائے کہ گردن کو کمر کی طرف پھیر کر, پاؤں کو کمر کی طرف پھیر کر زنجیر سے باندھ دیا جائے. تو اس کا کیا حشر ہوگا. پھر اس کے اوپر ہو رہا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس, آگ اور تانبے کو ملا کر اس کے اوپر بوچھا, پورا پرنالا اس کے اوپر لاؤ. اس کے ساتھ اور وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ہاتھوں میں فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں. ایک ہتھوڑا جن انس مل کر اٹھانا چاہیں, انسان جنات مل کر اٹھانا چاہیں, اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے. ان کے سر کے اوپر بھی مارا جا رہا ہے, کمر پر بھی مارا جا رہا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, فرشتے ان کی پٹائی میں لگے ہوئے ہیں. یہ انجام اللہ کے نبیوں نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں کیا خبر ملتی کہ نافرمانی کی طرف راہیں جو ہیں وہ کدھر کو لے جا رہی ہیں. نافرمانی کی راہیں کہاں لے جا رہی ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا ہم پر احسان ہوا جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ یہ اس راستے کے آخر میں ایسی خوفناک آگ ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, اس میں خوفناک انداز میں گھوم رہے ہیں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اے نافرمانو تیار ہو جاؤ, کیا ہوگا, تمہیں زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جو ایسی بلا ہے, اس کا رس نکال کے ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو, 7 زمینیں کڑوی زہر ہو جائیں گی. کوئی چیز دنیا میں میٹھی پیدا نہیں ہوگی. ہم ایک گولی کھاتے ہیں تو پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی سے اندر چلی جائے. ہم 1 سیکنڈ کی کڑواہٹ, بھوک اور آگ کا عذاب برابر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے پیٹ کی بھوک اور آگ کا عذاب برابر ہوگا. ایسی بھوک لگی ہو, جب روٹی ملے گی تو یہ کھانا ہے. پھر اس کے اوپر کیا ہے, فشاربون علیہ من الحمیم, پھر تمہیں پانی پینا پڑے گا. کون سا حمیم, وہ حمیم کیا بلا ہے, 1 لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈالو, 7 سمندر ابل جائیں گے, 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. یہ تمہیں پینا, کیسے پیو گے, شاربون شرب الہیم,
جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے ایسے پیو گے. یہ کیا ہے؟ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اللہ کی طرف سے نزل ہے تو سزا کیا ہوگی. نزل کس کو کہتے ہیں؟ نزل کہتے ہیں جب ہمارے مہمان آتا ہے تو ہم آتے ہی اس کو گرمی میں ہو تو ٹھنڈا پیش کرتے ہیں، سردی ہو تو گرم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے. جب کھانے پر کسی کو بلایا جاتا ہے آتے ہی گرمیوں میں پیپسی پیش کرو، کوک پیش کرو، شربت پیش کرو. سردی میں آ جائے تو سوپ پیش کرو، قہوہ پیش کرو، اس کے بعد کھانا لگتا ہے، کھانا اس کے بعد لگتا ہے. یہ جو مہمان کو آتے ہی دیا جاتا ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اصل کھانا تو بعد میں آ رہا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نزل. نزل. تو ذرا میرے بھائیو اللہ کے واسطے میری بات پہ غور کرو. کڑوے کھانے، کھولتے پانی، خوفناک جہنم کی پکڑ، یہ تو ہے نزل. نزل. تو اصل سزا جب ہوگی وہ کیا بلا ہوگی؟ جیسے اس کے برعکس دوسرا انجام نبیوں نے بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت والوں کے لیے یہ یوں سمجھو جیسے وہ ریمانڈ نہیں لیتے، ریمانڈ تو لتر پولا کرتے ہیں، جو وہ اصل سزا تو نہیں ہے نا، اصل سزا تو اس کے بعد میں ہے. وہ جو تھوڑی بہت پٹائی ٹھکائی ہے وہ ہے نزل مجرم کے لیے، اور بعد کی سزا وہ ہے اصل سزا. اس کے بالمقابل آنے والے مہمان کو جو چائے پیش کی جاتی ہے، جو دیہاتوں میں لسی پیش کی جاتی ہے، وہ ہے نزل، اور جو بعد میں کھانا ہے وہ ہے ضیافت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. میرے بندو جنت میں جو تم تمنا چاہو گے، تشتہی انفسکم، جس چیز کا کہ تمہارا نفس چاہت کرے گا، وَلَكُمْ، خاص طور پر تمہارے لیے، خاص طور پر جنت میں تمہاری ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خاص طور پر تمہارے لیے اس جنت میں جو تمنا کرو گے، جو دعویٰ کرو گے وہ تمہارا پورا کیا جائے گا. ہر خواہش کا پورا ہونا، ہر تمنا کا وجود میں آ جانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہے میری ابتدائی مہمان نوازی. تو اصل ضیافت کیا ہوگی؟ سمجھے؟ اصل ضیافت کیا ہوگی جب ابتدا یہ ہے کہ جو چاہو گے پاؤ گے، جو تمنا کرو گے ملے گا، تو جب نزل یہ ہے تو ضیافت کیا ہوگی؟ نبیوں نے ہمیں یہ انجام بتایا ہے، نبیوں نے یہ ہمیں خبر سنائی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا یہ سامان تیار کیا ہے تو وہاں جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان تیار کیا ہوا ہے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. چھینا جھپٹی میں ایک مزہ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی میں ایک مزہ ہوتا ہے، چھین کے کھانا، اٹھا کے کھانا، آپ سامنے سے نکال لینا. اس میں دوست میں یار جب مل کر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو اس میں ایک مزہ ہوتا ہے، ایک راحت ہوتی ہے. جب ہم پڑھتے تھے نا ہاسٹل میں لاہور، تو وہ ہم سارے تقریباً زمینداروں کے بچے تھے. تو وہ کوئی گھر سے سونل والے کے آتا، کوئی گاجر کا حلوہ لے کے آتا، کوئی پنے پیڑیاں بنا کے لے آتا. ہم ایک شرارتیوں کا ٹولہ تھا، ہم نظر رکھتے ہوئے فلاں لے کر آئے. تو رات کو اس کی سرانے سے چابی نکالی اور تالا کھولا، بیٹھ کے کھا پی کے برتن صاف کر کر وہاں رکھ دیتے. صبح اس کو کہتے یارو حلوہ اندائی کھواویں تھا، وہ دیر تھا تو برتن صاف تو صحیح کٹیا، تو فلانی تو صحیح کٹیا. تو یہ نہیں کہ وہ کوئی ہم سے لڑ پڑتا تھا، دستور کا تھا. ایک ہمارا دوست تھا، اس کو پتا تھا میری چوری ہوگی، تو اس نے کیا کیا، اپنی چابی کو نا ایسے بٹن کھول کر ادھر وہ چابی کو لٹکا کے اوپر سے ایسے بٹن بند کر دی. اب چابی اندر. اب میں رات کو اٹھا، میں کہ ہاتھ صاف کری سونل والے کا. اب میں نے نیچے دیکھا چابی کوئی نہیں، سرانے دیکھا چابی کوئی نہیں، ادھر دیکھا ادھر کہیں چابی نظر نہیں آئی. کتنے رکھ بیٹھا. تو اس نے سوتے سوتے جو سیدھا ہوا تو مجھے یہاں چمکتی ہوئی نظر آئی. تو جب میں نے بٹن کھولا تو اس کی آنکھ کھل گئی. میں نے پتا ہی تو ہمارا احساس ہے میں پہلی بندوبست کی پہلے. یہ ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو. اب اس نے بھی کوئی برا نہیں منایا، اور ہم نے بھی کوئی چوری نہیں کی. وہ پیار محبت میں ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لیا کرتے تھے، سارے خوش ہوتے تھے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جیسے تمہیں یہاں مزہ آتا نا چھین چھین کے کھانے کا، ایسا ہی منظر میں تمہیں جنت میں مہیا کروں گا، پھر وہ مزہ بھی چکھ لینا. یہاں تو پھر بھی کوئی لڑی پڑو گے، کہیں آخر میں ممکن ہے تم لڑی پڑو، لیکن وہاں کیا ہوگا، لا لغو فیہا ولا تاثیم.
نہ اس میں کوئی فضول ہوگا، نہ اس میں کوئی گناہ ہوگا، نہ اس میں کوئی جھگڑا ہوگا، نہ اس میں کوئی لڑائی ہوگی، نہ اس میں کوئی آپس میں کوئی طلح کلامی ہوگی، بلکہ وہ لذت ہی لذت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ کہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون کا نظارہ ہے کہ غلام ایسے نہیں جو کھڑے ہوئے ہوں، بلکہ وہ گھوم رہے ہیں، ہر وقت گھوم رہے ہیں، وہ ان کو بلانا نہیں پڑتا، وہ خود حاضر ہو جاتا ہے، گھوم جو رہے ہیں، ایسے گھوم جائے، طواف گھومتا ہے تو یقوم نہیں، اللہ نے کہا یقوم علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر نوکر کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر نوکر طواف کرتے رہیں گے، ہر وقت ایسے گھوم رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت فوراً پیش کیا جائے گا۔ باکواب واباریق وکأس من معین، کہیں میں معین ہے، کہیں میں رحیق ہے، کہیں میں وہ سلسبیل ہے، کسی میں کافور ہے، کسی میں زنجبیل ہے، کسی میں تسنیم ہے، اور کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد ہے، کسی میں پانی ہے، کسی میں شراب ہے، کوئی اکواب ہے، کوئی اباریق ہے، کوئی کاس ہے، کوئی دہاقہ ہے، اور کسی خادم کے ہاتھ میں ہے، کسی حور کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پلا رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و احسان سے، نبیوں کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دو انجام سمجھائے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، ففروا الی اللہ، تم دوڑو جنت کی طرف، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اٹھو اٹھو اٹھو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، شوق بھی اسی کا رکھو، دوڑ بھی اسی کے لگاؤ، مقابلے بھی اسی کے کرو، اور ٹریک پر بھی اسی کے لیے آؤ، دنیا کے لیے جاگنگ کرو، صبح کی سیر کی طرح، کہاں جا رہا ہوں؟ سیر کرنے جا رہا ہوں، کوئی آگے نکل جائے پرواہ نہیں، کوئی پیچھے رہ جائے پرواہ نہیں، اور جب جنت کا مقابلہ آ جائے تو کہو کہاں جا رہا ہوں؟ اسٹیڈیم میں دوڑنے جا رہا ہوں، اسٹیڈیم میں دوڑنے جا رہا ہوں، جنت کی دوڑ لگانے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبیوں کا اللہ کی طرف سے اللہ کے بعد انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے انسانوں کو صحیح انجام بتایا، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا نبی نہ بتا تو ہمیں کیا پتا؟ دیکھتے نہیں ماں باپ کا کیا حال ہے، سارا یورپ میں سسکیاں لے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک سانس ان کے لیے سال سال کے برابر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی زندگی سمجھا رہے ہیں، ہاں بھائی ہما جنتک و نارک، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے، کہ تیری جنت ہے تیری جہنم ہے، مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے۔ کہ چل اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو تلاش کر، جاؤ اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو تلاش کرو، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو صبح صبح اپنے ماں باپ کو صرف محبت سے دے، کچھ بھی نہ پوچھے، نہ حال نہ چال، صرف ایسے ایک نظر ڈال لے، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے۔ جو حلال کمان، ایک شخص کھڑے تھے مسجد میں بڑے مضبوط، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بچوں کو کھلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ سوال سے بچنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہمیں سمجھائی کہ تم میں سب سے زیادہ میرا قرب وہ پائے گا قیامت کے دن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من اقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا۔